اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر جواد محمد شجاعت۔ ہماری زندگی کے اندر جتنے بھی واقعات رونما ہوتے ہیں وہ اپنی حیثیت میں مثبت اور منفی اثرات کے حامل ہوتے ہیں، جیسا کہ موجودہ صورتحال میں کرونا پینڈیمک، اس کا میڈیا نے ہمیشہ ہمیں ایک ہی منفی رخ دکھایا ہے۔ وہ رخ کیا ہے کہ اب تک 212 ممالک کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہو چکے ہیں۔ 212 ممالک میں 43 لاکھ افراد کرونا وائرس کا شکار ہوئے۔ ان 43 لاکھ افراد میں سے تقریباً 3 لاکھ افراد موت سے ہمکنار ہو گئے اور تقریباً 15 لاکھ افراد کرونا وائرس کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے۔ جبکہ اگر اس حوالے سے ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں تقریباً 33,000 لوگ جو ہیں وہ اب تک کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں اور ان میں سے 9,000 لوگ کرونا وائرس کو شکست دے چکے ہیں اور تقریباً 750 لوگ کرونا کا مقابلہ نہ کر سکے اور اس جنگ میں ہار گئے۔ اب اگر اس ساری صورتحال کا جائزہ لیں تو ہمیں انتہائی پریشانی اور ہم خوف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ احتیاط چھوڑ دیں، زندگی بہت قیمتی ہے، آپ احتیاط ضرور کریں، اپنے اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے۔ احتیاط جو ہے کرونا وائرس کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ تو یہاں پہ ہم اس کے منفی پہلو کو ختم کرتے ہیں اور ہم اس کی مثبت سائڈ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ جہاں پہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہماری زندگیاں متاثر ہوئی، ہمارا لائف سٹائل متاثر ہوا، وہیں پہ اس نے ہمارے کرۂ ارض کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے۔ ہمارے کرۂ ارض پر بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی انتہائی نقصان دہ ثابت ہو رہی تھی، ہمارے لیے بھی اور ہمارے کرۂ ارض کے لیے بھی۔ دنیا کے اندر تقریباً 3 لاکھ جہاز روزانہ اڑتے تھے اور ان کی پرواز بادلوں سے اوپر ہوتی تھی، تو ان کی وجہ سے جو آلودگی پیدا ہوتی تھی وہ آلودگی بارش کی وجہ سے بھی کم نہیں ہوتی تھی۔ لیکن ان 4 مہینوں کے لاک ڈاؤن نے اس فضائی آلودگی کو انتہائی کم کر دیا ہے، اور ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر آپ چاند کے اوپر کھڑے ہو کر زمین کو دیکھیں تو آپ بغیر کسی ٹیلیسکوپ کے، بغیر کسی دوربین کے، بغیر کسی دوسرے ذریعے کے، آپ اپنی آنکھوں سے زمین کے 7 بر اعظموں کو الگ الگ شناخت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دنیا کو دیکھیں تو آپ دنیا کے مختلف حصوں میں جلنے والی لائٹس کے ذریعے دن اور رات کا اندازہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر اموات کی شرح جو ہے وہ 70% اس کے اندر کمی آ چکی ہے۔ ایک چیز جو بڑی ہمیں ڈسٹرب کرتی تھی وہ منڈے مارننگ تھی۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہارٹ اٹیکس منڈے مارننگ میں ہوتے تھے، کیونکہ اس دن ہر انسان کے اوپر ورک لوڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا تھا، وہ انڈر سٹریس ہوتا تھا۔ تو لاک ڈاؤن نے اس سٹریس کو کم کر دیا۔ ہم اپنی زندگی کے اندر ریٹ ریس کا شکار ہو چکے تھے کہ ہم منزل کے تعین کے بغیر بھاگے چلے جا رہے تھے۔ ہم اپنے سامنے لوگوں کو گرتے، مرتے، کچلتے دیکھ رہے تھے، لیکن ہم رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس لاک ڈاؤن نے ہمیں روک دیا۔ اس لاک ڈاؤن نے جس دنیا میں ہمارے پاس ہمارے پیاروں کے لیے، ہمارے اپنے لیے وقت نہیں تھا، اس لاک ڈاؤن نے ہمیں اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے وقت نکالنے کا موقع دیا۔ اس کے بعد ہم خوراک کے اندر بہت بد احتیاطی کرتے تھے۔ عام طور پر لوگ روٹین خوراک سے 10% تک زیادہ کنزیوم کر رہے تھے، لیکن گھروں میں رہنے کی وجہ سے خوراک کے استعمال میں احتیاط آ گئی۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں روڈ ایکسیڈنٹس کی تو ان کے اندر بے تحاشا کمی آ
इंसान के पास अपने लिए और अपने प्यारों के लिए वक्त जैसी कीमती चीज मैसर आई। और आखिरी जो सबसे दिलचस्प चीज है, जो हमारा मुआशरती, रूहानी, नफ्सियाती बहुत बड़ा मसला है, हसद, उसके अंदर इंतहाई कमी वाक़या होगी। उस कमी की वजह सबसे बड़ी ये है कि मर्सिडीज भी गैराज में खड़ी है और मेहरान भी गैराज में खड़ी है। अगर कोई किसी से हसद करे तो किस बुनियाद पर करे? तो आप लोग इस बीमारी को, इस पेंडेमिक को मुस्बत अंदाज में लें। आप उन चीज़ों पर गौर करें जो तब्दीलियां इसकी वजह से मुस्बत अंदाज में हमारी ज़िंदगी के अंदर रूनुमा हो रही है। अगर आप इसका मुस्बत पहलू देखना शुरू कर दें तो आपकी ज़िंदगी खुशगवार होती चली जाएगी। आप देखेंगे कि आपके पास अपने लिए, अपने प्यारों के लिए वक्त ही वक्त है, और आप एक मुस्बत अंदाज में ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। आपके लिए नेक ख्वाहिशात के साथ, एक खूबसूरत दिन की इब्तिदा की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।